الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيد له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا مكازم له ولا مكادن له ولا مضانع له ولا مناظر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب نام پیارے لگتے نے سب نام پیارے لگتے نے سب نام پیارے لگتے نے اے بکر نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگتے نے ان مال و زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ جنی اس مال و زر دی لوڑ نہیں
کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں، زر مال تے شاہ بھول جاندے، زر مال تے شاہ بھول جاندے، جو پیتا ہے جام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے، ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب در نہیں چھڑ سکدا، ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب در نہیں چھڑ سکدا، محبوب در نہیں چھڑ سکدا، تن جھلس گیا لیکن لاوے، تن جھلس گیا لیکن لاوے، نعرہ سر عام محمد دا سب نام پیارے، نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، پتھر دل جے کول بھی آ جاندے، پتھر دل جے کول بھی آ جاندے، مکتا کلندے دل دے بیندے، مکتا کلندے دل دے بیندے، کافر بھی راتی چھپ چھپ کے، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے، آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگدے نے۔ آج کی کانفرنس کے والے سے شعر، محبوب نجد اعلان کیتا، محبوب نجد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، ہاں بار کے تل دیا لیرانو، ہاں بار کے تل دیا لیرانو، کتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے، اے حسرت پوری کر مولا، اے حسرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، جا دیکھ سننی او منظر، جا دیکھ رضوی او منظر، جا دیکھ اتاری او منظر، جتے ہے آرام محمد دا، عظمت صحابے پر ایک کتاب لکھی ہے، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے لے کر تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، بندہ کستوری لے کر، خوشبو لے کر، چمیلی کی خوشبو لے کر اس کو اٹھائے، اٹھا کر والے ڈال پر اور لب
لکڑی والے ڈال پر جا کر یہ کہے کہ میں نے اس کستوری کو، میں نے اس خوشبو کو لکڑی کی ڈال پر تولنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کستوری کو، خوشبو کو جو لکڑی کی ڈال پر تولنا چاہتا ہے وہ اس کا قدر شناس نہیں۔ اگر قدر شناس ہوتا تو خوشبو کو لے کر کسی جوہری کے پاس جاتا، لکڑی کی ڈال پر نہ جاتا۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، سمجھو عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت، یہ جو ہے نا تاریخ، آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے کالے، اندر سے بھی کالے، اوپر سے بھی کالے، جھنڈے بھی کالے، وہ دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، اندر سے باہر سے، ہر طرف سے کالے ہیں۔ وہ جب باری آتی ہے نا شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تاریخ کے ترازو کا سہارا لیتے ہیں، تاریخ کے ترازو کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں شان صحابہ و عظمت اہل بیت بیان کرنے کے لیے تاریخ کے ترازو کی ضرورت نہیں ہے۔ عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے، اور افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ، مقام اور شان رکھنے والے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی شان کو بیان کرنا ہے تو وہ تاریخ جو 150 سال کے بعد لکھی گئی، وہ تاریخ جو 200 سال کے بعد لکھی گئی، اس تاریخ کو پڑھ کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل پہ تو اعتراض کرتا ہے اور بک بک کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں تیری اس تاریخ کو عظمت صدیق اکبر کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی شان کو بیان کرنا ہے تو پھر تاریخ کا سہارا نہ لے، اللہ کا قرآن پڑھ، پھر تاریخ کا سہارا لے نہ لے، اللہ کا قرآن پڑھ، پھر تاریخ کا سہارا نہ لے، میرے حضور کا فرمان پڑھ۔ عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کو اگر کسی ترازو میں تولنا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ ابو بکر صدیق وہ صدیق اکبر ہے جس کی شان میں میرے اللہ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 13 آیتیں میرے اللہ نے صدیق اکبر کی شان اقدس کے اندر نازل کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کرنا ہے، آپ کی شجاعت کو بیان کرنا ہے، آپ کی وکالت کو بیان کرنا ہے، آپ کی عدالت کو بیان کرنا ہے، آپ کی جرأت، غیرت، بہادری، دلیری کو بیان کرنا ہے۔ تاریخ کا سہارا نہ لے، اللہ کے قرآن کا سہارا لے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن اٹھائے گا، سورۃ الفتح کے آخری رکوع کے اندر قرآن کہتا ہے والذین معہ، علماء موجود ہے، اگر کہ قرآن پاک کی آیت نہ ہو طالب علم مجرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، اس سے مراد صدیق اکبر، ثانی اثنین، اس سے مراد صدیق اکبر، الذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میرے حضور میرا پر گئے، واپس آنے لگے، عرض کی یا اللہ واپس جاؤں گا، جا کے غلاموں کو بتاؤں گا، وہاں تو بڑے بڑے مشرک موجود ہیں، وہ کہیں گے اتنے لمحوں کے اندر آپ مکہ سے نکلے، چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے، نماز پڑھائی، ساتوں آسمان کو کراس کر کے عرش معلی اللہ کے حضور میں مکان کعبہ قوسین او ادنا، پھر واپس بھی آ گئے کہ اللہ اس کی تصدیق کون کرے گا، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا محبوب جا، وہ مکہ کی دھرتی پر یار غار بھی ہوگا، یار عزت بھی ہوگا، جو آپ کی سب سے
موجودگی میں زیادہ وقت نہیں بچاتا، میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں، صرف 10 منٹ باقی ہیں، گزارش سنیے گا۔ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا بچپن بھی میرے حضور کے ساتھ گزرا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن کا لڑکپن بھی میرے حضور کے ساتھ گزرا، جن کی جوانی بھی میرے حضور کے ساتھ گزری، جنہوں نے تجارت بھی میرے حضور کے ساتھ کی ہے، اور جب میرے حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، ویسے تو میرے حضور تب سے نبی ہیں جب سے خدا کی خدائی ہے، تب سے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، میرا مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے، خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، میرا مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے، اب خدا کے بعد کوئی خدا بن کر آ نہیں سکتا، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ بن کے آ نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا پر خدائی ختم ہے، میرے مصطفیٰ پہ مصطفیٰ ختم ہے، سنو خدا پہ خدائی ختم ہے، مصطفیٰ پہ مصطفیٰ ختم ہے، ابو بکر صدیق کے بعد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بچپن بھی میرے حضور کے ساتھ، جوانی بھی میرے حضور کے ساتھ، لڑکپن بھی میرے حضور کے ساتھ، بالآخر نبوت آیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، اے سنو آگے سنو، وقت مختصر ہے، میرے حضور نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، اور ابو بکر صدیق نے ہجرت کے لیے پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون؟ آج کا لانتی، آج کا نامراد گستاخ، کالے کپڑوں والا، محرم کے اندر پیٹے ہوئے، اور اپنے امام باڑے کے اندر جا کر ابو بکر صدیق پہ بھونکتا ہے۔ سنو سنیو، ہمارے بھی کچھ بھولے بھالے سنی، ان کی باتیں سن کر، ان کے کلپ سن کر، وہ مرزا جیلانی کو سن کر، کسی رافضی کو سن کر، کسی خارجی کو سن کر کہتے ہیں دیکھو قرآن پڑھا ہے، ان سے قرآن پاک ایک بار آئے سن کے، غلط ترجمہ سن کے، ان کے پیچھے ان کا معتقد بن جاتا ہے، جہاں پر تاجدار بریلی، کلندر لاہوری، مصور پاکستان اور موجودہ بدبخت کے گزرنے والے قبلہ امیر المجاہدین، جو تمہیں جماعت دی ہے، جو تمہیں چیئے دیئے ہیں، یہ تمہیں ان کی چوکھٹ پہ نہیں جانے دیں گے، اگر تمہیں یہ کسی کی چوکھٹ پہ لائیں گے تو لاہور کی دھرتی پہ سونے والے امیر المجاہدین کی چوکھٹ پہ لائیں گے، یا گادالی عزیزی کی چوکھٹ پہ لائیں گے، یا بریلی کے تاجدار کی چوکھٹ پہ لائیں گے، یا چلتے چلتے کوفہ کے اندر حضرت حیدر کرار کی چوکھٹ پہ لا کے بتائیں گے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے، اور سنو شان صدیق اکبر یہ ہے، کلمہ پڑھنے میں سے پہلے کون؟ بولو 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 بولو، آپ نے تقریر ختم، کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے کون؟ اور ہجرت کی رات اونٹنی اپنی لے کر چلنے والے کون؟ 45,000 نقد دینار لے کر چلنے والے کون؟ مکہ سے نکلے، تھوڑا سا چلے، کانٹے آ گئے، سنگریزے آ گئے، نوکیلے پتھر آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ یہ نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدم میں لگیں گے، قدم مبارک زخمی ہوں گے، ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آئیے، یا رسول اللہ آئیے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، یا رسول اللہ کندھوں پہ سوار ہو جائیے، توجہ، اس مسئلے سے ہٹ کر تھوڑا سا پیچھے کنگرپور بھی آئے، کنگرپور کا ایک بابا ہو، اپنے پوتے سے کہے بیٹا آ میرے کندھوں پہ بیٹھ، پوتا کندھوں پہ بیٹھتا ہے، منظر دیکھنا، پوتا کندھوں پہ بیٹھتا ہے، کندھوں پہ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے پوتا کندھوں پہ بیٹھ کر، پوتے کے جو قدم ہے نا وہ سینے پہ، پوتے کے قدم سینے پہ ہیں، بیٹا بیٹھا اپنے دادا کے کندھے پہ ہے، اور ہاتھ مبارک
دادے کے سر پہ ہیں، منظر دیکھو منظر، جب میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میرے حضور کندھوں پہ سوار ہوئے، میرے حضور کے قدم مبارک ابوبکر صدیق کے سینے پہ تھے اور نبوت والے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت والے ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے سر پہ تھے، ابوبکر صدیق کا سینہ حضور کے قدموں میں تھا اور ان کا جو دماغ سر حضور کے ہاتھوں میں تھا، چلتے چلتے میں کہتا ہوں تاریخ کہتی ہے وہ چل کر گئے تھے، میں کہتا ہوں چل کر نہیں ہوائی جہاز کی طرح اڑ کر گئے تھے۔ اور اگلی بات سنو اگلی بات سنو، تاریخ اٹھاؤ امام حسن حضور کے کندھوں پر، امام حسن حضور کے کندھوں پر، امام حسین کو دیکھو حضور کے کندھوں پر، حضرت شیر خدا کو دیکھو نبی کے کندھوں پر، میرے نبی کا ایک نواسہ حضرت عبداللہ نبی کے کندھوں پر۔ مدینہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، میرے حضور گزر رہے تھے، میرے حضور کے چچا حضرت عباس، آپ نے مکان تعمیر کیا، پرنالہ لگانا تھا، پرنالہ لگانے کی باری آئی، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ قدم رکھیں، پرنالہ نصب کر دیں۔ میرے حضور نے فرمایا عباس نبوت کا بوجھ ہے، نبوت کا بوجھ اٹھانا تیرے بس کی بات نہیں ہے، نبوت کا بوجھ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، نبوت کا وزن برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا میرے کندھوں پہ کھڑا ہو، پرنالہ لگا دے، امام حسن کو دیکھو حضور کے کندھوں پر، امام حسین کو دیکھو حضور کے کندھوں پر، حضرت عبداللہ کو دیکھو میرے حضور کے کندھوں پر، اور حضرت عباس کو دیکھو میرے حضور کے کندھوں پر، اور میرے نبی کو دیکھو ابوبکر صدیق کے کندھوں پر۔ چلتے چلتے غار میں پہنچے، غار کی چڑھائیاں چڑھے، آ جانے والے یا سواری کا انتظام کرتے ہیں یا پانی کھجوریں راشن لے کر پھر چڑھائیاں چڑھتے ہیں۔ وائے ابوبکر صدیق تجھے لکھا سلام، کنکر پور کی سرزمین والے، اس مجلس کے آنے والے آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر غار سور کی پہاڑی بھی چڑھے، بلندی بھی چڑھے، چڑھ کر غار سور میں اترنے والے سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے کون؟ اور غار کی صفائیاں کر کے سوراخ بند کر کے گود پھیلانے والے کون؟ اور اپنی گود میں نبوت کے بددعا کوئی مکھڑے کو لے کر بیٹھنے والے کون؟ میرے حضور نے پوچھا تھا اپنی منشا بتاؤ، تمہاری منشا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ میری منشا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری منشا یہ ہے کہ سامنے چہرہ بددعا کا ہو اور ابوبکر صدیق ہو، کوئی اور نہ ہو، کوئی اور نہ ہو۔ پھر چشمے پلکنے وہ وقت دیکھا، ادھر بددعا کا مکھڑا تھا اور ادھر ابوبکر صدیق دیکھنے والے تھے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، وہ دامن میں گر سکتا تھا، میرے حضور آرام کر رہے تھے، ابوبکر صدیق اپنے کپڑے سے صاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے ابوبکر اس قطرے کو صاف کرنا نہیں ہے، آج اس کا روٹ میں خدا نے مقرر کرنا ہے۔ وہ آنسو کا قطرہ نکلا، بددعا کے مکھڑے پہ گرا، فرمایا ابوبکر یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کالے نے ڈنگ مارا ہے، اس وقت بھی کالے نے ڈنگ مارا تھا، آج بھی کالا ڈنگ مارتا ہے، اور صدیق اکبر نے ایڑی دے کر اس کا ایسا منہ بند کیا، قیامت تک کے لیے اعلان ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے حضور نے فرمایا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا ہے، اس کی قیمت بھی خود سیدنا صدیق اکبر نے عطا کی ہے۔ جس جنت کو صدیق اکبر خود خرید کے وقف کر گیا، کالے کا منہ بند ہوا کہ نہیں؟ کالے کا منہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور غار ثور کے اندر تنہا بیٹھ کر میرے حضور کی زیارت
تعمیر کرنے کی باری آئی، پہلے اینٹ رکھنے والے کون؟ غزوہ بدر کے اندر جا کر میرے حضور کے قدموں سے گرتی ہوئی چادر کو سنبھالنے والے کون؟ میرے حضور رو رو کر دامن آنسوں سے ترا چکا تھا، میرے حضور کو دامن کے ساتھ لگا کر تسلی دینے والے کون؟ میرے حضور کو جب ساری دنیا سے جانے کا وقت آیا، میرے حضور کو بخار آیا، ابو بکر صدیق کے جانے کا بھی وقت آیا، پہلے بخار آیا، میرے حضور نے ساری دنیا سے وصال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی، میرے حضور نے فرمایا عائشہ یہ مسواک مجھے دو، مسواک سخت تھی، حضرت ام المؤمنین نے وہ مسواک چبایا، چبانے کے بعد حضرت ام عائشہ صدیقہ نے چبایا، ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کی باری آئی، میرے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ وہ جو مسواک ہے مسواک لایا جائے، مسواک لایا گیا، ابو بکر صدیق نے دیکھا مسواک سخت تھا، چبایا حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک چبایا صدیق اکبر نے، جو مسواک عائشہ صدیقہ نے چبایا تھا وہی مسواک رسول اللہ نے چبایا تھا، جو مسواک عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں لے کر چبایا تھا وہی مسواک صدیق اکبر نے چبایا تھا، میرے حضور کے ساری دنیا سے جانے کی باری آئی، کون؟ عائشہ صدیقہ کی تھی، حضرت صدیق اکبر کی دنیا سے جانے کی باری آئی، کون؟ عائشہ صدیقہ کی۔ وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، میرے حضور کا وصال ہوا، میرے حضور ساری دنیا سے چلے گئے، لحد میں اتار دیا گیا، ابو بکر صدیق نے میرے حضور کے جانے کے بعد آپ نے کہا اے صحابہ سن لو، یہ مت سمجھنا ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، یہ مت سمجھنا کہ حضور کے جانے کے بعد دین مٹ جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد دین اسلام مٹ جائے گا، ادھر منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں، آج ہمیں جہاد سے منع کرنے والوں، آج ہم سخت بات کر رہے ہیں، ہمیں منع کرنے والوں سنو، صدیق اکبر نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی امیر المومنین ادھر تازہ تازہ حضور کا ظاہری وصال ہوا ہے، صحابہ کرام غم سے نڈھال ہیں، مہربانی فرمائیں کہ 2-4 دن رک جائیں، پھر ان کا پتہ کریں گے یہ کیسے زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا عمر انت غیار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، اگلے جملے حضرت صدیق اکبر نے کہے امیر المومنین اے عمر فاروق تو وہی ہے نا کلمہ پڑھنے آیا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، کہہ رہا تھا کہ آج معاذ اللہ قتل کر دوں گا، پھر حضور کے قدموں میں آیا، ہجرت کرنے کی باری آئی، تلوار لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آیا اور مشرکین سے فرما رہے تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، آؤ فاروق اعظم ہجرت کر رہا ہے، راستہ روک کر دکھاؤ، فرمایا کہ اے عمر تو وہی ہے نا، آج کیا ہو گیا؟ حضور کے جانے کے بعد کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا، حضور کے جانے کے بعد کوئی ختم نبوت کا انکار کرے گا، حضور کے جانے کے بعد کیا حضور کے دین میں کمی ہوتی رہے گی؟ فرمایا نہیں جانا تو نہ جاؤ، تلوار صدیق اکبر نے پکڑی اور چل پڑے، حضرت حیدر کرار آگے بڑھے، تلوار کو پکڑ کے عرض کی امیر المومنین آپ کا کام اعلان کرنا تھا، اب شیر خدا جانے منکرین زکوٰۃ جانے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ادھر ختم نبوت کے منکر کھڑے ہوئے، مسلمہ کا صاحب آ گیا، اس کے چاہنے والے بھی آئے، ابو بکر صدیق نے خود قانون بنایا تھا، قانون بنایا ہوا قانون توڑ دیا، آج ہمیں کہتے ہیں گستاخ رسول کو مارتے ہوئے قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا ہمیں اس قانون کی ضرورت ہے جو میرے حضور کی عزت سے حرف آئے تا قانون میدان میں آئے، میرے حضور کی عزت سے انگلی اٹھے قانون میدان میں آئے، اگر میرے حضور کی عزت پہ عظمت پہ صدیق اکبر کی عزت عظمت پہ فاروق اعظم کی عزت عظمت پہ صحابہ اہل بیت کی عزت عظمت پہ اگر کسی ملعون کی انگلی اٹھے قانون حرکت میں آئے، اگر میرے حضور کی عزت پر صحابہ اکرام کی عظمت پہ اہل بیت
کی عزت پہ اگر تمہارا قانون حقیقت میں نہیں آتا، ایسے قانون کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ایسا قانون جو حضور کی عزت پہ، میرے حضور کی عزت پر عظمت پر میدان میں آئے، ایسے قانون کو ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں. صدیق اکبر نے خود قانون بنایا تھا. میرے حضور کی عزت کی باری آئی، بنایا ہوا قانون سے پشت ڈال کر فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، مہاجر ہو یا انصار ہو، امیر المومنین کا اعلان ہے ختم نبوت کے خلاف بغض کرنے والے مسلمہ قذاب، ان کے جانے والوں کو واصل جہنم کر دیا جائے. صحابہ اکرام کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا؟ نکلا کہ نہیں نکلا؟ میں نبوت کے انکار کرنے والوں کا قلعہ قمع کیا کہ نہیں کیا؟ ان کو واصل جہنم کیا کہ نہیں کیا؟ ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ ٹکرائے کہ نہیں ٹکرائے؟ ختم نبوت کے منکروں کا قلعہ قمع کیا کہ نہیں کیا؟ میں پر پیار کا درس دینے والوں جو ختم نبوت کے منکر ہیں یا ان کے حامی ہیں، ان کے ساتھ ٹکرانا تو ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا ہے، ان کا قلعہ قمع کرنا تو ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا ہے، ان کے ساتھ ٹکرانا تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے. اس لیے وہ 1400 سال کا پہلا مسلمہ قذاب ہو، اسود عنسی ہو، یا 1400 سال کے بعد شیطان کثیر ہو، وہ پاکستان کی دھرتی پہ ہو، وہ فرانس میں ہو، وہ ہالینڈ میں ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، ہمارا وہ نہیں ہے جو حضور کی عزت کا نہیں ہے، وہ ہماری جوتے کی نوک پہ ہے جو حضور کی عزت کا، عظمت کا، تاجدار صداقت کا، فاروق اعظم کی عدالت کا، عثمان غنی کی سخاوت کا، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا، حضرت امام ابن مسعود کی فقاہت کا غلام بن کے آئے گا، ہمارا امام بن کے آئے گا، جو انہوں نے گستاخ بن کے آئے گا، ہمارے جوتے کے تھلے. اس لیے آپ نے اور میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ختم نبوت کے منکروں ڈاکوں کے ساتھ پیار نہیں کرنا، ان کے ساتھ سینہ جوڑا کر کے مشن صحابہ اہل بیت کو لے کر ان سے ٹکرانا ہے. یار جی انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ بات یہاں دنیا پر ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں میں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. وہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں، ختم نبوت کے منکروں، صحابہ اہل بیت کے گستاخوں، عزت سے جیو تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے.